اسی طرح قرآن کی نسبت آ رہی ہے بائبل کے؟ نہیں بائبل کے اندر جو قرآن جو جتنے انبیاء کے قصے ہیں نا، دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بائبل میں جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں، انبیاء کا تذکرہ آیا، وہ بطور کہانی کے آئے ہیں، اور بطور کہانی کے صرف واقعات جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ کسی نبی کے لائق شان بھی ہیں کہ نہیں، لہٰذا وہ جس طرح سے باقی ان کے معاملات میں تحریف ہوئی ہے، اسی طرح انبیاء کے قصص میں بھی تحریف ہوئی ہے، اور نبیوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کسی نبی کے لائق شان ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے کہ آپ جب انہوں نے خواب سنایا تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور ان کو بھگا دیا۔ اب یہ کتنی بکواس بات ہے، اور ایک نبی کے لائق شان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قرآن کتنے اس کو احسن القصص کہہ رہا ہے، اور قرآن کتنے خوبصورت انداز میں اس خواب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ذکر ہوا ہے ان واقعات کا وہاں پہ، اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن میں چونکہ کہانیوں کو بطور کہانی کے بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس کا صرف جو ہے عبرت والا اور نصیحت والا پہلو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا کہانیاں مکمل کرنے کے لیے، ان کے واقعات کا تسلسل مکمل کرنے کے لیے پچھلی جو تاریخ کے مختلف قسم کے سورسز ہیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اسرائیلی روایات کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اسرائیلی روایات بیشتر وہی ہیں جو تالمود وغیرہ میں ہیں یا بائبل کے اندر بائبل کا حصہ ہیں۔ تو ان روایات کو جب آپ دیکھتے ہیں اور کہانی کا واقعہ مکمل کرنے کے لیے اور واقعات کی ترتیب مکمل کرنے کے لیے، تو اس میں پھر بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو نبیوں کے لائق شان نہیں ہوتی، یا پھر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی روایات کے بارے میں نہ ان کو صحیح سچا سمجھنا چاہیے، نہ ان کو جھوٹا سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں نقطہ نظر یہ رکھنا چاہیے کہ ان میں سے وہ روایت جس کو قرآن سچا قرار دے دے وہ سچی ہے، اور جو قرآن کے مطابق سچی قرار نہ پائے، کیونکہ اب ہمارے پاس معیار بھی ہے۔ قرآن صرف معلومات کا خزانہ نہیں ہے، صرف علوم کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ یہ علوم کا معیار بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے، حق اور باطل کا معیار اور پیمانہ ہے، معیار حق بھی ہے۔ لہٰذا قرآن بتائے گا کہ ان میں سے کون سی چیز سچی اور کون سی چیز غلط ہے۔ قرآن کے کسی واقعے کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ واقعے کے اندر اس کی گنجائش ہو فٹ بیٹھنے کی تو پھر ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا بطور روایت کے اسرائیلی روایت اپنے اوریجن کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں بنتی، اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو دلیل ہے، نہ ثابت ہو تو دلیل نہیں۔ اللہ اعلم۔